لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے معاذ اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ غزوہ خندق کے بعد اگلا جو مشہور ایونٹ ہے وہ غزوہ بنو مستلق ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق قبیلے کا لیڈر حارث بن ابی ذرار وہ مسلمانوں کی اسٹیٹ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ اب آپ انتظار نہیں کریں گے کہ دشمن آ کر حملہ کرے اور پھر آپ دفاع میں لڑیں، آپ خود وہاں پہنچ کر اس طاقت کو کچل دیں۔ یہ شعبان کا مہینہ تھا، ہجرت کا 6واں سال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور پہنچ گئے ان کے علاقے میں۔ جب ان کے علاقے میں پہنچے تو مریسی ان کے چشمے کا نام تھا جہاں یہ قبیلہ آباد تھا۔ ان کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر ہمارے قریب پہنچ چکا ہے، حیران ہوئے کہ ہم نے تو ابھی فیصلہ کیا اور تیاری بھی نہیں شروع کی، اور وہ اتنے ریڈ الرٹ بیٹھے تھے کہ لشکر یہاں پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اب وہ طاقتور، اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ علاقے سے بھاگ گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں سٹے کیا۔ وہاں پر سٹے کے دوران ایک واقعہ ہوا کہ چشمے پر 2 صحابی، ایک انصاری تھے اور ایک مہاجر تھے، سنان بن وبر الجہنی یہ انصاری صحابی تھے، جہجہ غفاری یہ مہاجر صحابی تھے۔ ان دونوں کے درمیان باتوں باتوں میں تکرار ہو گئی۔ انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کو بھی انسان سمجھنا چاہیے، اور ان کے درمیان اس طرح کی کوئی بات اگر ہوئی اور تاریخ میں مذکور ہے تو بتقاضۂ بشریت ہمیں اس کو جو ہے نا اسی طریقے سے لینا چاہیے اور صرف نظر کرنا چاہیے، ہم ان کو ایشو نہ بنائیں۔ بہرحال ان کو انصاری سنان کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے لیے اٹھے، اور ادھر سے جہجہ غفاری کو مہاجر سپورٹ کرنے کے لیے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے تو یہ تفریق ختم کی، بردرہڈ قائم ہو گئی، مواخات قائم ہو گئی، پھر کہاں سے؟ تو دونوں گروپ بڑے شرمندہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی جو بعد میں رئیس المنافقین ڈکلیئر ہوا تھا، یہ بھی چونکہ اس لشکر میں آیا ہوا تھا، اس نے، یہ تو ڈے 1 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں بغض رکھتا تھا، اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا کہ دیکھا تم نے، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے، ان کی وجہ سے ہم لڑ بھی رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ہو رہا ہے، اور کوشش کریں کہ واپس جائیں مدینہ میں تو ان کو نکال باہر کریں، اور بڑے سخت الفاظ کہہ دیے۔ تو یہ الفاظ سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، وہ جو حضرت ارقم بن ابی الارقم تھے، دار الارقم والے، ان کے بیٹے زید بن ارقم نے، یہ 12-13 سال کے بچے تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ ابن ابی اس طرح سے کہہ رہا تھا۔ بلا لیا گیا تو جھوٹی قسمیں کھانے لگا۔ کچھ صحابہ کرام بھی کہنے لگے اللہ کے رسول زید بچہ ہے، ان کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی۔ حضرت زید کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی کہ اس ظالم نے یہ الفاظ تو کہے تھے، لیکن اب وہ قسمیں کھا کے سچا ثابت ہو رہا ہے، اور یہ لوگ بھی جو ہے نا مجھے بچہ کہہ کے میری بات کو رد کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بھی گالی دے دی تھی۔ بہرحال اور وہ پھر آیت بھی نازل ہو گئی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ رفع دفع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو طول نہیں دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی وہ بات سن لی تھی کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم جب مدینہ منورہ جائیں گے تو ہم عزت والے معاذ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی ان کو ذلیل کہا انہوں نے، اور ہم ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تو ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس جو انہوں نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا تو معافی کر دیا۔ بہرحال اب ایک تو یہ واقعہ ہوا، اور اس پر یہ کہ جب وہ واپس پلٹ رہے تھے نا، تو بعض ہسٹورین ذکر کیا کہ عبداللہ ابن ابی کا اپنا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا لیکن وہ بڑے مخلص صحابی تھے، وہ آ کر گیٹ پہ پہلے کھڑے ہو گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی گیٹ پہ پہنچا اور مدینہ میں انٹر ہونا چاہتا تھا تو اس نے اپنے باپ کو روک دیا، اس نے کہا آپ نے وہاں جو الفاظ کہے تھے میرے دل میں بڑی تکلیف ہے، آپ نے رسول اللہ کے متعلق یہ گھٹیا الفاظ استعمال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاملہ رفع دفع کر دیا لیکن میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو، جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے اس شہر میں۔ تو کہنے لگے میں آپ کا باپ ہوں، کہا نہیں نہ آپ میرے باپ ہیں نہ میں آپ کا بیٹا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، وہ اجازت دیں گے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں نے اس کو وہاں بھی معاف کر دیا تھا یہاں بھی معاف کر، تمہیں شاباش ہے کہ تم نے اپنے ایمان کا حق ادا کر دیا۔ بہرحال ایک واقعہ تو یہ ہوا، دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کے ساتھ اس سفر میں تھیں، ان پر منافقین نہیں جو ایک خاص پلان کے تحت تہمت لگائی تھی، واقعہ افک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ واقعہ ہوا۔ اب یہ دو واقعات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا مشہور ہوا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنگ تو ہوئی نہیں تھی۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان فرماتی ہیں کہ قافلہ رکا ہوا تھا، رات کا وقت، میں قضاء حاجت کے لیے دوسری طرف گئی، واپس پلٹ رہی تھی تو نیکلس جو میری بہن اسما نے مجھے دیا تھا گلے میں تھا اور وہ ٹوٹ گیا، موتی گر گئے، اب وہ اندھیرے میں چلنے میں بیٹھ گئی تو دیر ہو گئی، جب لشکر کا جہاں پڑاؤ تھا وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کجاوا تیار کیا گیا تھا وہ کورڈ تھا، پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ پہلے اس میں سوار ہو جاتی تھی، چند صحابہ کرام مل کر اس کو اٹھا کے اونٹ پر لوڈ کرتے تھے۔ اچھا، صحابہ کرام نے جب آرڈر ملا کہ بھئی کچھ کریں تو انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اندر بیٹھی ہیں، کجاوا لکڑی کا ہوتا تھا اور اس کا اپنا اچھا خاصا ویٹ ہوتا تھا، حضرت عائشہ تو فزیکلی بڑی سمارٹ بلکہ سلم تھی، تو انہوں نے سمجھا اندر بیٹھی ہیں، اٹھا کے اونٹنی پر رکھا اور چل دیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب اس پوائنٹ پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا قافلہ جا چکا ہے، اب سوچا کہ میں اگر ادھر ادھر جاؤں تو بھٹک جاؤں گی اور رات کا وقت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجیں گے مجھے لے جائے گا، اور ویسے بھی آپ کی روٹین تھی کہ قافلے کے آخر میں کسی نہ کسی کو ڈیوٹی دی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ سب کو چیک کر کے آئے، کوئی انسان یا کوئی سامان یا کوئی جانور رہ جائے تو اس کو لے کر آئے، اسی لیے وہیں پہاڑی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب اس موقع پر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جب آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین آپ یہاں، تو اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب اور خود ٹرن ہو کے کھڑے ہو گئے تاکہ آپ آرام سے سوار ہو جائیں، پھر رسی پکڑی اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورے سفر میں انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئی تھی، ایسے شریف لوگ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود منافقین کو تو بہانا چاہیے تھا، انہوں نے بس خبر پھیلا دی، افواہ، کہ معاذ اللہ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ ایسے ایسے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی سیدھے گھر تشریف نہیں لایا کرتے تھے. سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے مسجد نبوی میں کچھ نوافل ادا فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ سیدھا گھر تشریف لے گئیں. تھوڑی دیر بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو سلام عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر افسردگی، غصہ، ملی جلی کیفیت. آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. وجہ پوچھی تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کے اپنے والدین کے گھر گئیں. دیکھا تو والد صاحب بھی رو رہے، والدہ بھی رو رہی. ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. البتہ والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا بس ہمارے داماد رسول ہیں، اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو ہمارے پاس جواب تو تھا، لیکن اب وہ نبی ہیں، ان کا ادب جو ہے نا وہ رکاوٹ بن رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھنے کی کوشش کی تو فرماتی ہیں کہ امی نے منع کر دیا اور میں بھی خاموش ہو گئی. اس کے بعد مستہ بن اساسا ایک صحابی تھے. ایک غریب فیملی سے ان کا تعلق تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے تھے اور وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کو. ان کی والدہ مستہ تھیں. وہ آئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر گئیں. تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے خلاف تو اس طریقے سے ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو جب یہ خبر پتہ چلی تو حضرت عائشہ صدیقہ غم سے برا حال، اور لیکن جو تربیت تھی کہ پھر فوراً اللہ کے ساتھ رابطہ. تو چنانچہ مصلے پر بیٹھ گئیں، نوافل، استغفار، اللہ سے دعائیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کئی دن تک وہی نہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر لیا، مشورہ مانگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ اتنا بڑا مشن ہے، رک جائے گا اگر آپ پریشان رہے. کوئی بات نہیں، ہم آپ کی شادی اور کروا دیتے ہیں، عائشہ کو طلاق دے دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں، وہ اجازت لے کر بولے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیں کہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے. ادھر سے آرڈر آیا تھا کہ جائیں اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ کا اپنے لیے رشتہ مانگیں. تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال میں آ گئے. کہنے لگے جی مسئلہ حل ہو گیا، ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اور اب آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ان سب کا علاج کرتا ہوں، سب کو سیدھا کرتا ہوں. یہ سب جھوٹ ہے اور آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عمر ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اور صحابہ کرام نے بھی کہا کہ عمر نہیں ایسا نہیں ہوتا، ذرا آرام سے حوصلے سے پوری بات کرو. تو حضرت عمر فاروق نے جو بات کی وہ بڑی زبردست بات ہے. کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیں، اگر کوئی انسان دوسرے کا رشتہ کرواتا ہے تو ایک انسان دوسرے کا ماضی جانتا ہے، حال جانتا ہے، بس مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن اللہ ہر شخص کا ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی جانتا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ عائشہ پہلے کیسی تھی، اب کیسی ہے اور آئندہ کیسی ہوگی. ایک طرف اللہ تعالیٰ آپ کو خاتم الانبیاء بنائے، نبیوں کا بھی سردار، دوسری طرف آپ کے گھر میں گندی عورت لے کر آئے. یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے، اور عزت جو ہے یہ دونوں کی لازم ملزوم ہے. اگر مرد غلط ہے، عورت کتنی ہی نیک پارسا کیوں نہ ہو، بے عزتی صرف اس مرد کی نہیں ہوتی، اس بیچاری عورت کو بھی معاشرہ جینے نہیں دیتا، تانے ملتے ہیں اس کو. اس کے برعکس اگر عورت غلط ہے، مرد کتنا ہی نیک اور اچھا کیوں نہ ہو، اس کی بھی معاشرے میں اسی طرح بے عزتی ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عمر جزاک اللہ، یہ بڑی بات کی آپ نے، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ان سب کو قتل کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آئیں گے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، انتظار کرو ادھر سے کیا آرڈر آتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اور پھر وہاں کیا ہوا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انسٹرکشنز ملیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔